بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ صرف فتوحات کی کہانی نہیں، یہ صبر، قربانی، حکمت اور ایمان کی داستان ہے۔ اور آج جس شخصیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک اصلاح کرنے والا، ایک امت کو جوڑنے والا اور ایک سچا مجاہد تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان کس طرح طاقت کے باوجود کمزور ہو چکے تھے، مسلک قوم اور اقتدار کی لڑائیاں، اور کیسے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ صلاح الدین ایوبی اچانک سلطان نہیں بنا، بلکہ قربانیوں کے طویل سفر کے بعد ابھرا۔ ناظرین، 21ویں صدی کا عالمی اسلام ظاہری طور پر بڑا تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ مسلمان ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں، حکمران عیش میں تھے، فوج ایمان سے خالی اور دشمن متحد۔ دوسری طرف عیسائی جنگجو ایک مقصد کے ساتھ کھڑے تھے، بیت المقدس پر مکمل قبضہ۔ عیسائی جنگجو صرف تلوار سے نہیں لڑتے تھے، وہ سازش سے، سیاست اور مسلمانوں کے اختلافات سے لڑتے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایسے حالات میں ایک نوجوان اٹھتا ہے جو کہتا ہے، بیت المقدس تلوار سے نہیں بلکہ ایمان سے فتح ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے دلوں کو جوڑتا ہے، فوج کو درست کرتا ہے اور نیت کو صاف کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ناظرین، جب دشمن طاقتور ہو، اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو اور امت بکھری ہو، تو کیا صرف ایمان کافی ہوتا ہے، یا صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی ایسی حکمت تھی جس نے تاریخ بدل دی؟ اسی راز سے پردہ اٹھے گا پارٹ 2 میں۔ ناظرین، آپ سے سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کی کون سی تعلیم سب سے زیادہ اپنانا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین ایوبی کی ذاتی زندگی کے راز، ان کی قیادت کے غیر معمولی پہلو، وہ کیسے تاریخ کے بہترین قائد بنے۔ یہ راز آپ کہیں اور نہیں سنیں گے، صرف مسلم ہسٹری اردو پر آپ کو ملیں گے۔